نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحق معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ آج کا ہمارا یہ جلسہ تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر منعقد ہے۔ دو چار اشعار اس عنوان پر سماعت فرما لیں، انشاءاللہ اس کے بعد رات باقی بات باقی۔ جسم میں جب تک جان رہی یہ تیرا ایمان رہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے، سدا رہے تجھ کو یاد، ختم نبوت زندہ باد۔ ختم نبوت زندہ باد جب میں بولوں تو آپ بھی میرے ساتھ بولیں۔ اگر ہمارے یہ بول قبول ہو گئے نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے، سدا رہے تجھ کو یاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان،
ختم نبوت ہے ایمان. سمجھ میں آ رہی ارشاد؟ یہ زمانے میں دو کام کرنا، موز بھی دینا، چھلکو بھی دینا. کیا حضرت؟ اشعار بھی پڑھنا، سمجھا کو بھی چھوڑنا. ابھی زندگی کے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا، موز دیکھو چھلکو دیے تو بھی کام نہیں چلے گا. بولیں گے ذرا منہ میں نہ ڈالے تو اچھا رہے. سمجھو آسان اردو ہے، سمجھ سکتے ہیں، مزہ لے ہو. ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جام، یہ اسلام کی ہے بنیاد. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. صدر صاحب کے حوالے سے یہ شعر فاؤنڈیشن کی. اس سے کرے گا جو انکار، اس سے کرے گا جو انکار، وہ اسلام کا ہے غدار. اس سے کرے گا جو انکار، وہ اسلام کا ہے غدار. دین غوث کا برباد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ. پہلے ایک در پیش کر دیتا ہوں، انشاءاللہ حضرات علماء میرا ساتھ دیں گے. ایک زمانہ تھا لوگ سنتے بھی تھے، عمل بھی کرتے تھے. سنتے بھی تھے دین کی بات، عمل بھی کرتے تھے. بعد ایک زمانہ آیا، لوگ سنتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، یادوں کرتے تھے. یہ دوسرا زمانہ. تیسرا زمانہ جو ہے وہ اس وقت کا ہمارا تمہارا زمانہ ہے. لوگ سنتے بھی نہیں، عمل کرتے بھی. کتنا اہم عنوان کا آج کا یہ جلسہ ہے. علاقے کے مسلمان صرف اگر جمع ہو جاتے، جلسہ نہیں اجتماع نظر آتا. جلسہ نہیں، اجتماع نظر آتا. لوگ سننا نہیں چاہتے، اور وہ بھی ایسا عنوان جس کے بغیر ایک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. میں بڑے بڑے اکابرین کا دامن تھام کر پہلے فضیلت بتا دوں آپ کے سامنے. آئندہ اگر جلسہ تحفظ ختم نبوت ہو اور اعلان اور خبر آپ تک پہنچ جائے، آپ کا کتنا ہی بڑا کام کیوں نہ ہو، اس کو قربان کر کے آنا ہی حضور کی محبت کی دلیل ہے. سمجھ میں آئی بات؟ دوسرے جلسے اگر ہو رہے ہیں، جانے اور نہ جانے میں اختیار ہے. جلسے اصلاح معاشرہ
موقع ہے تو جاؤ ورنہ نہ جاؤ. جلسے میلاد النبی موقع ہے تو جاؤ ورنہ نہ جاؤ. یا کسی علاقے کا اجتماع دعوت تبلیغ کا موقع ہے تو جاؤ ورنہ نہ جاؤ. جمعیت علماء کی اجلاس موقع ہے تو جاؤ کہ نہ جاؤ. ملی کونسل کی اجلاس موقع ہے جاؤ ورنہ نہ جاؤ. مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاس موقع ہے تو جاؤ ورنہ نہ جاؤ. لیکن جب جلسے کا عنوان اور اعلان تحفظ ختم نبوت کا آ جاتا ہے ہم اختیار سے باہر ہو جاتے ہیں. ہماری اپنی ضرورتوں کو قربان کر کے جانا. میں 2 جملے کہوں گا یاد رکھنا ان علماء کرام کا دامن تھام کر کہ ایسے جلسے میں حاضر ہونا صرف محبت ہی نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم نجات بھی ہے. محبت ہی نہیں آتا سے. میرے پاس دلائل ہیں، علماء کے بیچ میں بیٹھا ہوں میں، اور 1 نہیں 2 نہیں 50-60 سے زیادہ جدید علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. بے دلیل و بے سند بات نہیں ہو سکتی. یقین کرو مانو، جو اللہ کا بندہ چاہتا ہے آسانی سے اس کی نجات ہو جائے، وہ تحفظ قبر نبوت کا حصہ بن جائے. جو اللہ کا بندہ چاہتا ہے موت سے پہلے پیارے آقا کی زیارت ہو جائے، وہ تحفظ قبر نبوت کا حصہ بن جائے. بولو سبحان اللہ. ابھی بولنا گیت میں سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. یہ تو اتنا للہ بولو، میں ٹائم شارٹ کر لیتا ہوں. کتنی زبردست باتیں بتا رہا ہوں حضرت. الحمدللہ میری نہیں، کتابوں کی، ہمارا اکابر کی، عاشقان رسول کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کون اللہ کا بندہ ایسا ہے جو نجات نہیں چاہتا، شراب پیتا ہے چاہتا ہے میری مغفرت ہو جائے، نماز چھوڑتا ہے چاہتا ہے میری مغفرت ہو جائے، داڑھی بناتا ہے چاہتا ہے میری مغفرت ہو جائے، سود کھاتا اور کھلاتا ہے چاہتا ہے کہ میری مغفرت ہو جائے. کیونکہ اپنے اعمال الگ، نجات الگ. انشاءاللہ تعالیٰ سنا انشاءاللہ صاحب ایمان اتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو نجات ہو کر رہے گی. لیکن اپنی نجات کو اور آسان بنانا چاہتا ہے. نماز چھوڑے گا حساب کے بعد نجات، شراب پیے گا حساب کے بعد نجات، اور گناہ کرے گا حساب کے بعد نجات. کرنے والے کام اگر چھوڑتا ہے حساب کے بعد نجات. لیکن یہ کام ایسا کام ہے اگر اس کا حصہ بن جاتا ہے کوئی غلام محمد، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، امید ہے کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو بغیر حساب کے نجات ملنے کے اشارات ہیں. اور کون مسلمان ایسا ہے مہالکشمی پورم کا یا بنگلور کا یا کرناٹک کا یا ہندوستان کا یا عالم کا کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو اس کی ایک تڑپ ہوتی ہے کہ مجھے میرے آقا کی خواب میں زیارت ہو جائے. ارے ہے کہ نہیں یہ تڑپ؟ کس کس کے دل میں تڑپ ہے؟ آپ اٹھاؤ. ماشاءاللہ سچے ہاتھوں کی کانگریس سے ہاتھا، سچے ہاتھا چاہتا ہے وہ. میں بھی ماحول کا آدمی ہوں. حضرت مولانا ابراہیم صاحب ماحول کے آدمی ہے، صدر فاؤنڈیشن ماحول کے آدمی ہے، علماء کرام اتنی بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں. میرے
اجالا ہو کہ اندھیرا، 24 ہاؤس امت کی خدمت میں کوئی جماعت لگی ہے تو اس جماعت کا نام ہے علماء۔ ارے تکبیر۔ رات کو 2 بجے کنسٹیٹیوٹی کاؤنسلر کو فون کرو تمہیں، رات کے 3 بجے کنسٹیٹیوٹی ایم ایل اے کو فون کرو، ارے اٹھایا نہیں تو جاتا، رنگ بھی ہوا تو بس، نہیں سمجھے؟ ارے اٹھایا نہیں تو جاتا بابا، رنگ بھی ہو لے تو رہا تو کم سے کم ہمارا فون بج رہا نا، ہم کو ایک تسلی بھی ہوتی۔ لیکن جناب کیا کرتے، رات کے 10 بجے کی فون بھی سوئچ آف کر دیتے ہیں۔ اتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے مساجد کے ائمہ بیٹھے ہوئے ہیں، بنگلور کے علماء بھی الحمدللہ سلامت رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کوئی ایسا مولوی اور عالم بتاؤ جو رات میں فون آف کرتا ہے۔ 2 بجے رات کو فون آ رہا ہے حضرت کو، شاید ایک فون ان کو آیا رہا، منڈے تو آتے چھوڑ، میری بیوی بھی ڈنک کر کو چھوڑ ڈالی، ڈنک کر کو چھوڑ ڈالی، 12 کو فون، 12:30 کو فون، 1 کو فون، 2 کو فون، 2.5 کو فون، ضروری مسئلہ بھی رہا تو بھوکو پوچھا تو خوش ہوتا جاتا۔ رات کے 1:30 بجے فون کرتا تو حضرت دودھ کے بعد پانی پی سکتے کیا پوچھ رہا، آپ کو ضروری مسئلہ پوچھا ہے، آپ خوش ہو گئے، میں نے پوچھا ہے کیا حضرت سو گئے کیا حضرت 1:30 بجے؟ نہیں رے بابا تیرا فون کب آگا بولو انتظار کر لیتا ہوں۔ 1:30 بجے فون کر پوچھ رہا ہے حضرت دودھ بھی کوئی پانی پی سکتے کیا حضرت؟ بول کر میرا پیٹ پیتا نہیں جلا رنگا، انہیں سو رہا نہیں، ہم بھی سونے جا رہا نہیں ہے۔ آقا کی وراثت کی ذمہ داری نہ ہوتے تو ہم بھی فون آف کر دیتے، ذمہ داریاں ہیں نا۔ نبی جو ہوتا ہے وہ دن میں بھی امت کی خدمت کرتا ہے، نبی جو ہوتا ہے وہ رات میں بھی دن کی خدمت کرتا ہے۔ انبیاء جاتے جاتے وراثت دے کر گئے ہیں، علماء بھی تو وہی کام کرتے ہیں۔ ایک نوجوان مجھے فون کیا، فون کرنے کے بعد پوچھتا ہے حضرت ایک بات پوچھوں کیا حضرت؟ پوچھو بھائی کیا بات ہے حضرت؟ بات غلط رہی تو معاف کر ڈالنا حضرت، نہیں بھی پہلے تو پوچھو آپ کا سوال کیا ہے یہ تو بتاؤ حضرت۔ مجھے کافی دن سے حضور کو دیکھنے کی خواہش ہے۔ کون ایسا مسلمان ہے جس کے دل میں آقا کی زیارت کا شوق نہ ہو؟ گناہ اپنی طرف، محبت اپنی طرف، گناہ اپنی طرف، محبت اپنی طرف، آقا کو دیکھنے کی تمنا ہم کو بھی ہے آپ کو بھی ہے۔ یہاں تک کہ ایک اللہ کی بندی میری بہن ایمانی رشتہ رکھنے والی اللہ کی بندی، اس نے بھی مجھے فون کر کے پوچھا حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے خواب میں بھی آتے ہیں کیا؟ عورتوں کے خواب میں بھی آقا کی زیارت ہوتی ہے کیا؟ ہاں آقا ہوتی ہے حضرت، مجھے دیکھنے کی خواہش ہے حضرت۔ میرے آقا سے سوال کرتے کرتے وہ اتنا رو رہی تھی، اس کے رونے کو سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ رونا سامنے والے پر بھی اثر کرتا ہے۔ آج رونا چھوڑ دے ہم لگا، رونا بھی نہیں آتا، اچھے میتوں میں نہیں آتا رونا۔ ایک دوست کے آقا کا انتقال ہوگا، فون آیا، میں گیا، اب میں رستہ پر سنے میں جاروں، اب اسے میں کیسا تسلی دیوں کو رولے کو رنگانا، لپٹ کو رنگانا، کیسا تسلی دیوں بول کر میں سنے کو جاروں، انہیں دیکھ کر تو وقت کھڑا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، مسافہ کر کو میں لپٹ کو سے رویا، انہیں مجھے تسلی دے رہا، صبر کرو حضرت۔ میں سوچا ہمارا ابا کا انتقال ہوا کیا؟ بعد میں وہ دن بھر اس کے ساتھ تھا، پکا دوست میرا، بہت پرانی بات کر رہا ہوں، پکا دوست تھا میرا، تو میں دن بھر اس کے ساتھ تھا اور قبرستان کو بھی جا کر قبر کھودنے کے آرڈر نہیں دے کر آیا۔
اور ضروریات بھی لے کر آنے کے لیے اس کے ساتھ میں گیا. ایک مرتبہ بھی بولا نہیں. جو آ رہا ہے مسافہ کر رہا ہے, اندر بھیج رہے, کھانا کھا رہا ہے. اب اس سے بولے اللہ کے بندے تمہیں رو تو لوگ ڈاؤٹ کریں گے, تو مارتا جانا. الٹا میں سکھا کر دیا اسے, ذرا رو رہے بابا, لیکن لوگ ڈاؤٹ کریں گے. پراپرٹی کے واسطے بیٹا اماں کو مار دیا, پراپرٹی کے واسطے بیٹا باپ کو. آج کل چل رہا ہے نا یہ, تو رونا چھوڑ دیے. اس آپا نے مجھ سے فون کر کے پوچھا عورتوں کا بھی انتظام ہے, عورتوں کا انتظام ہے. اگر باہر سے سن رہے ہیں, نہیں تو تمہیں جا کر سنا کرو. آپا فون کر کر پوچھی, حضرت عورتوں کے خواب میں بھی اللہ کے نبی کی زیارت ہو سکتی ہے کیا حضرت؟ میں نے کہا کہ آپا ہو سکتی ہے. میرا نبی صرف مردوں کا نبی نہیں ہے, میرا نبی عورتوں کا بھی نبی ہے. میرا نبی صرف بڑوں کا نبی نہیں ہے, میرا نبی بچوں کا بھی نبی ہے. میرا نبی صرف مغرب کا نبی نہیں ہے, میرا نبی مشرق کا بھی نبی ہے. میرا نبی زمین والوں کا نبی نہیں ہے, میرا نبی آسمان والوں کا بھی نبی ہے. میرا نبی زیرو کا نبی نہیں ہے, میرا نبی غیر زیرو کا نبی ہے. میرا نبی ہمارا بھی نبی ہے, چاند کا بھی نبی ہے, سورج کا بھی نبی ہے, تاروں کا بھی نبی ہے, جنت کا بھی نبی ہے, جہنم کا بھی نبی ہے. اور میرے پیاروں کان کھول کر سنو, میرا نبی ماننے والوں کا بھی نبی ہے, میرا نبی نہ ماننے والوں کا بھی نبی ہے. میرا نبی ماننے والوں کا بھی نبی ہے, میرا نبی نہ ماننے والوں کا بھی نبی ہے. اس سے بھی آگے کی بات ان علماء کرام کا دامن تھام کر کہتا ہوں, میرا نبی صرف ہم غلاموں کا نبی نہیں ہے, آدم کا بھی نبی ہے, نوح کا بھی نبی ہے, شیش کا بھی نبی ہے, موسیٰ کا بھی نبی ہے, عیسیٰ کا بھی نبی ہے, ابراہیم کا بھی نبی ہے, اسماعیل کا بھی نبی ہے, زکریا کا بھی نبی ہے, یحییٰ کا بھی نبی ہے, داؤد کا بھی نبی ہے, سلیمان کا بھی نبی ہے. سب کا نبی ہے ہمارا نبی. اسی لیے میں نے آپ کو تسلی دی کہ آقا ہمارا نبی مردوں کا نبی, ہمارا بھی نبی ہے, تیرا بھی نبی ہے. جتنی محبت ہم کو کرنا ہے اتنی محبت تجھ کو کرنا ہے. نبی سے جو تمنائیں ہماری ہے وہی تمنائیں تمہاری بھی ہے. قسم اللہ کی. مولانا 2 مہینے کے بعد فون کری, سنیا, چھوڑ دیا. میں کتنے فونیں مونیٹر کر لے کر رہا ہوں, لیکن کتنے بچے کو ذرا خاموش رکھو گی. بچہ انہیں یہ لگا بچہ کو, یہ پگڑی والے کو, بیٹا بیٹے خاموش بیٹے, مقام تیری حضرت بیٹے وہ بیچ میں بیٹے بیٹے سلیمان. ہاں کون تیری بچہ شرارت کرے تو یوپی کو بھیج دو, کہاں, تاکہ یوگی استعفیٰ دیا لے. انہیں شرارت کرنا, ہمیں کب تک دیکھنا, ہمیں شرارت کریں گے, انہیں کیا کرتا دیکھیں گے. کیا ہوتی مطلب, خالی اس کی شرارت پر ہمیں تبصرے کرنا, ہمیں بھی شرارت ہم شروع کرنا. تب جا کر سامنے والا ہم تھا. التکبر مع المتکبرین عبادت, تکبر کرنے والوں کے ساتھ تکبر کرنا عبادت ہے, تو شرارت کرنے والوں کے ساتھ شرارت کرنا بھی عبادت ہے. بچوں سے گزارش ہے خاموش رہے. کتنے فون میں یاد رکھو میرے پیارو, ابھی عنوان شروع نہیں کیا ہوں میں, عنوان نہیں شروع کیا ہوں میں. ہمارا حق ہے یہ ہم ادا کرنا چاہتے ہیں. مولانا کا حق ہے, علماء کا حق ہے, کرناٹک علماء کرناٹک فاؤنڈیشن کا حق ہے, آپ کا حق ہے, ہم ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی. صرف آنکھ بند ہونے کی دیری ہے, ان لمحات کا نتیجہ ہم کو نظر آ جائے. معمولی مجلس نہیں ہے, آپ معمولی فکر کے ساتھ آپ نہیں بیٹھے ہیں. آج میں صرف فکر دلا کر جانا چاہتا ہوں, بعد میں چلتے چلتے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی خدمت کریں گے, اس عنوان کی خدمت کریں گے. اس عنوان کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں. آج میں آپ کے سامنے مقدمہ مان رہا ہوں. فون دن میں 150, 200, 250 کا آتے رکھتے, میں کسے کسے یاد رکھوں. مجھے 2 سوال سیکھتا ٹینشن ہے کہ دن بدن میں دبلا ہو. ایک سوال کیا معلوم ہونا, کبھی فون کر کو ہنتے, دوباری مرتبہ فون کرتا کو بچانے کیا حالت کرتا. یہ سوال سے میں بہت ٹینشن میں ہوں. 2 سال پہلے فون کرتے, 2 سال کے بعد کرتا کو بچانے کیا حالت کرتے. کون بھائی, وہ
महालक्ष्मी पुरम को आएंगी तुम्हें, आओ निकलने को थे नहीं हजरत तुम्हें, चप्पल पहनने को थे नहीं हजरत, मुसाफा करानी हजरत। क्या जुल्म रे बाबा, भाई मेरे जमा डिग्री में ना रोल का टेंशन में जा रहा हूँ, तेरी सूरत बंजे का याद है। और एक सवाल जिसकी वजह से मौलाना में जुमला हो रहा हूँ, क्या मालूम, मैं जा रहा हूँ मिसाल के तौर पर बम्बई को जा रहा हूँ, पूना को जा रहा हूँ, पूना वाले मेरा प्रोग्राम रखे मिसाल के तौर पर, रास्ते में फोन आता, कहानी हजरत को बोल तो बस जाने को है, ट्रेन जाने को है। मैं कहानी को बोलकर बोल लेता हूँ, मैं क्या मालूम कोई से गाँव से गुजरना है, मैं तो आदमी को गर्म हो को बोल दिया बेंगलुरु से पूना तक मेरे सास का गाँव समझ गया। अरे 9 बजे आती भी गाड़ी, इत्मीनान से रहो। 2 महीने के बाद उस आपा ने फोन किया, 2 महीने के बाद जाकर सुनाओ मेरे प्यारों, खत्मे नबूवत की जिम्मेदारी सिर्फ मर्दों की नहीं, औरतों की भी है, उलमा की नहीं, अवाम की भी है, दीनी तालीम याफ्ता लोगों की नहीं, असली तालीम याफ्ता लोगों की भी है। ये अकीदा हमारा नहीं तुम्हारा भी है, हमारा तुम्हारा ही नहीं हमारे बच्चों का भी है। इस अकीदे के बगैर ये डुबते बेकार, इस अकीदे के बगैर ये दानियां बेकार, इस अकीदे के बगैर ये झूठे खबा अबा बेकार, इस अकीदे के बगैर हमारे घरों में रखा हुआ कुरान दिखावा हो सकता है, इस अकीदे के बगैर हमारा नाम बेकार। ये अकीदा ना हो हम इस्लाम से नऊज़ुबिल्लाह बाहर हो जाएंगे। आज किसी पर मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन देखा जा रहा है इतना अहम अनवान है लेकिन मुसलमान गाफिल है। आप जलसे के बाद जाकर पूछो, नौजवानों से पूछो, बूढ़ों से पूछो, खत्मे नबूवत का तो क्या, वैसा का तो क्या भाई। एक मस्जिद में कुछ उलमाए किराम मजलिस तहफ्फुज़ खत्मे नबूवत के जिम्मेदारान, क्योंकि मस्जिद बड़ी थी, जलसा रखना चाहते थे, खाने में बैठे बैठे पूरा अर्ज बोलूंगा मैं, और मैं अपनी जुबान से बदनाम हूँ, अल्लाह से डरता हूँ, किसी से डरता नहीं। मस्जिदों में जाहिलों का कब्जा हुआ, ईमान को खतरा आ गया, हालात बदल गए। बड़ी मस्जिद थी शहर की, वहां कुछ उलमाए किराम चाहते थे तहफ्फुज़ खत्मे नबूवत का जलसा रखे, जाकर कमेटी वालों के पास इजाजत लेना था, जरूरी है इजाजत, गलत नहीं इजाजत। जब इजाजत के लिए एक जिम्मेदार के पास मुलाकात करे तो जिम्मेदार ने पूछा क्या जलसा है ये, तो 4 उलमा ने कहा कि तहफ्फुज़ खत्मे नबूवत का जलसा है। तो जिम्मेदार कहता है ये सब जलसे सब यहाँ कर ले बड़े होने को, क्या उन्वान का जलसा है और जवाब क्या है। अहम उन्वान है प्यारो, सबका फर्ज है, सबकी जिम्मेदारी है। जगा रहे उलमा जाग जाओ, वरना जनाजे बेकार हो जाएंगे। जगा रहे हैं उलमा, जिस बात की फिक्र तुम्हारे माँ बाप को करना था माँ बाप ने किया नहीं, उलमा कर रहे हैं। जिस बात की फिक्र हमारे अपने बड़ों को करना था किया नहीं, ये उलमा किराम कर रहे हैं। जो बातें गोद में मालूम होना था आज 50 साल हो गए नहीं मालूम, जो बातें गोद में मालूम होना था आज 40 साल हो गए नहीं मालूम, जो बातें गोद में मालूम होना था आज 60-70 साल हो गए वो बातें नहीं मालूम है। फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने हमारी ईमान की हिफाजत के लिए अंबिया को तो भेजा नहीं, अंबिया के वारिसीन को भेजा है। जाग जाओ, अकाइद सुधारो। मैं चाय पी रहा था मगरिब की नमाज पढ़कर, मौलाना का खिताब सुनते सुनते 2-3 बातें जो सुना मैं बहुत सख्त फरमाया। पहले अकाइद
بعد میں مسائل، بعد میں فضائل. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے آ رہی نہیں ہے منڈی تمہیں ہلا رہا بابا. پہلے کیا؟ عقائد، بعد میں مسائل، بعد میں فضائل. فضائل کا نمبر کون سا؟ تیسرا. مسائل کا نمبر کون سا؟ دوسرا. عقائد کا نمبر کون سا؟ پہلا. عقیدے صحیح ہو، مسائل قبول، مسائل کا حق ادا ہو گیا، فضائل قبول ہے. لیکن آج امت کا حال کیا ہے مولانا؟ مسائل کو بھی چھوڑ چکے ہیں، عقائد کو بھی چھوڑ چکے ہیں، فضائل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اس کا نام ایمان نہیں ہے. 10 سال آقا نے عقیدوں پر محنت کی، پورے مکے کی زندگی آقا نے عقائد بیان کی، مدینے کی زندگی آقا نے مسائل اور فضائل بیان کیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر آقا نے مکے میں 10 سال سے زیادہ محنت کی. عقیدے اگر نہیں، نماز کا کیا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. تفسیر اٹھا کر دیکھو، ایمان نہیں، کوئی عمل قابل قبول نہیں. نماز پر محنت کرنا ہے ضرور، لیکن نماز ایمان پر موقوف. روزے پر محنت کرنا ہے ضرور، لیکن روزہ ایمان پر موقوف. زکات پر محنت کرنا ہے ضرور، لیکن زکات ایمان پر موقوف. حج پر محنت کرنا ہے ضرور، حج ایمان پر موقوف. پردے میں رہنا ہے ضرور، لیکن پردہ ایمان پر موقوف. تمام اعمال جتنے ہیں سب کے سب ایمان پر موقوف ہے. ایمان کی پہلے حفاظت کرو، ایمان کی پہلے حفاظت کرو، ایمان کی پہلے حفاظت کرو. ایمان محفوظ کب ہوتا ہے؟ عقیدے صحیح رہے. عقیدے اگر خراب رہے تو ایمان کا اعتبار نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ پڑھ لے تب بھی ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا جب لا الہ الا اللہ کے مطابق عقیدے نہ ہو. محمد رسول اللہ پڑھ لے تب بھی ایمان سلامت نہیں رہتا جب تک کہ محمد رسول اللہ کے تحت میں آنے والے عقیدوں پر ہمارا ایمان نہ ہو. مجھے تھوڑا وقت دو، انشاءاللہ تعالی صرف تحفظ ختم نبوت کی فضیلت بتا کر آگے وقت ملا تو بتا دوں. 2 مہینے کے بعد اس اللہ کی بندی نے فون کیا، بتانے کا حضرت بولو کون؟ حضرت 2 مہینے پہلے فون کری نا حضرت نے. بولو نا کیا فون کریں گے تو بولو تاکہ میں سمجھوں. حالانکہ وہ اتنی باپردہ تھی، میں نے پوچھا کہاں سے فون کر رہی ہیں؟ حضرت نے بتانا مناسب نہیں سمجھتی. آگے سوال کرنا چاہتا تھا کیا نام تمہارا، لیکن اس کے اس جواب سے میں نے آگے کا سوال بھی نہیں کیا. جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تمنا پیش کی تو میں نے بالکل سادے سیدھے انداز سے کہا کہ کثرت سے درود پڑھو ماں. کثرت درود زیارت کا سبب ہے. بولو سبحان اللہ. اور بھی 2-3 وظیفے بیان کیا. بس 2 مہینے کے اندر اس پر وہ عمل کر کے مجھے فون کر کے کہتی ہے کہ اچھا بھی حضرت کون 2 مہینے پہلے آقا کی زیارت کے بارے میں بولو نا کیا قصہ. اللہ کا فضل حضرت کسی بھی نہیں بولنا. میں بولا بیٹے ایسا مت بولو، میں بولوں گا ترغیب کے لیے. تمہیں کیا والے یہ بھی معلوم نہیں، تمہارا نام کیا یہ بھی معلوم نہیں. بغیر نام و ایڈریس کے لیے کہ اچھی بات بیان کرنا یہ ترغیب میں داخل ہے. مجھے کہنے کی اجازت دے دو. تو اس نے کہا کہ حضرت الحمدللہ اب 2 مہینے کے اندر مجھے خواب میں 2 مرتبہ نبی کی زیارت ہوئی. 2 مہینے کے اندر مجھے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 مرتبہ زیارت ہوئی ہے. حضرت اس نے مجھے بہت ساری دعائیں دی. اللہ قبول فرمائے. کون مسلمان ایسا ہے جسے خواب میں نبی کی زیارت کی تمنا
نہ ہو۔ میرے پیاروں میرے پیاروں میرے پیاروں میرے پیاروں، حضور کی امت میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں جو 10 مرتبہ خواب میں نبی کو دیکھا، 50 مرتبہ خواب میں نبی کو دیکھا، 100 مرتبہ خواب میں نبی کو دیکھا۔ ایسے بھی پیدا ہوئے کہ پوری زندگی ہر رات نبی کو خواب میں دیکھا۔ کسی کی سیرت بتاتی ہے 10 مرتبہ زیارت ہوئی، کسی کی سیرت بتاتی ہے کہ 50 مرتبہ نبی کی زیارت ہوئی، کسی کی سیرت بتاتی ہے کہ 100 مرتبہ نبی کی زیارت ہوئی، پوری زندگی ہر رات نبی کی خواب میں زیارت ہوئی۔ ایسے خان بھی پیدا ہوئے ہیں، ایسے عاشقان بھی پیدا ہوئے ہیں۔ خواب میں زیارت نہیں، خواب تو نیند میں پڑتا ہے۔ ایسے عاشقان بھی پیدا ہوئے ہیں، حالت بیداری میں نبی کی زیارت ہوئی۔ اللہ اکبر کہنا میرے لیے دلیل ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر لکھتے ہیں، جلالین یہ قصہ لکھتے ہیں، سب علماء کرام جانتے ہیں، اور ہم سب اس تفسیر کو پڑھا ہے۔ دارالعلوم دیوبند ہو، دارالعلوم سبیل الرشاد ہو، پورے ملک کے مدارس ہو، ضرور اس تفسیر کو پڑھاتے ہیں، جس کا آدھا حصہ اس صاحب کرامت نے لکھا ہے، جس کا نام علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ہے۔ ان کی سیرت میں آتا ہے 70 پر 2 مرتبہ حالت بیداری میں نبی کی زیارت ہوئی۔ لیکن سنو غور سے بزرگوں، نوجوانوں، سمجھدار بچوں، اب تم بچے نہیں، تم سمجھ سکتے ہو، ہماری امید ہے تم سب سمجھ سکتے ہیں، اور علماء کے باتیں سمجھ نہیں سکتے، یہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں۔ یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے دو بچوں سے بھی میں اسی امید کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جس امید کے ساتھ آپ بڑوں کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ سب سنو، آقا کی زیارت بہت بڑی بات ہے۔ لکھا ہے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، تحفظ ختم نبوت میں جس کا حصہ لگ جاتا ہے، موت سے پہلے آقا کی زیارت اسے ضرور ہوتی ہے۔ موت سے پہلے آقا کی زیارت اسے ہوتی ہے۔ کتنے باتیں بتایا تحفظ ختم نبوت کی، بولو۔ پہلی بات نجات انشاءاللہ یقینی، دوسری بات بتایا کیا؟ تحفظ ختم نبوت کی محنت، تحفظ ختم نبوت کا کام آقا کی زیارت کا سبب ہے۔ تیسری بات سنو میرے پیاروں، تیسری بات سنو میرے پیاروں، نوجوانوں، تقریر نہیں حقیقت ہے، حقیقت۔ ارے شیواجی نگر سے مولانا آئے، صدر صاحب بلائے، علماء بلائے، علماء کرناٹکا فارمیشن کے علماء بلائے، مولانا آئے بیان کر کے چلے گئے، یہ نہ سمجھنا ہے حقیقت، یہ حقیقت۔ تیسری فضیلت سنو، تحفظ ختم نبوت کا جو منبر بن جاتا ہے، تحفظ ختم نبوت کی خدمت میں جسے حصہ مل جاتا ہے، سنو میرے پیاروں، میرے خوبصورت جملے بھی حقیقت کے سامنے چھوٹے ہیں مولانا، میرے خوبصورت جملے حقیقت کے سامنے چھوٹے ہیں۔ میدان حشر، کیا سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میدان حشر کا تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ان میں ہے نہیں ہے۔ بہت بڑا میدان ہے جہاں صرف انسان اور جنات نہیں رہیں گے، اللہ کی تمام مخلوقات رہیں گی، اللہ کی تمام مخلوقات ہوگی میدان حشر، محشر۔ اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اور وہاں سب پریشان ہوں گے۔ اپنے اپنے علماء سے تمام باتیں سنیں گے آپ،
میں ایک پوائنٹ بتانے کے لیے اسی عنوان کو پھر سے پیش کر رہا ہوں، توجہ سے سننا۔ حشر کے میدان میں سب پریشان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ارے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کون پریشان ہوں گے؟ ہم گنہگار ہی نہیں، اولیاء بھی پریشان ہیں۔ کون پریشان ہوں گے؟ ہم گنہگار نہیں، غوث و قطب پریشان ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ارے غوث قطب اولیاء سب اپنی جگہ پر اللہ کے جلال کا وہ حال ہوگا۔ میدان محشر میں انبیاء پریشان ہوں گے، یہاں تک کہ میرا نبی بھی پریشان ہوگا، لیکن انبیاء کی پریشانی اور میرے نبی کی پریشانی میں فرق ہوگا۔ انبیاء کو اپنے ذات کی پریشانی ہوگی، میرے نبی کو امت کی پریشانی ہوگی۔ آدم کو اپنی فکر، نوح کو اپنی فکر، شیش کو اپنی فکر، تمام انبیاء کو اپنی فکر، میرے آقا کو اپنی فکر نہیں، امت کی فکر۔ کیا نبی کی امت نے اللہ ہم کو پیدا کیا؟ میدان محشر ہماری فکر ہماری اماں نہیں کرے گی، ہمارا بابا نہیں کرے گا، ہماری جوڑو بیوی نہیں کرے گی، ہمارے بچے نہیں کریں گے، ہمارے دوست احباب نہیں کریں گے، جن کی نخل پر ہم نے دین کا سودا کیا وہ نہیں کریں گے، جن کا دامن نہیں دونوں پکڑ کر ہم نے دین کو غارت کیا وہ ہماری فکر نہیں کریں گے۔ وہ فکر کرے گا جس کی سنتوں کو ہم دنیا میں چھوڑ دیتے ہیں۔ 1,20,000 پر 3,990 پر 9 انبیاء کو اپنی فکر ہوگی، کیونکہ انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے۔ کتنے انبیاء دنیا میں آئے بولو؟ اور ایک روایت ہے 1,35,000، نہیں بولو نا؟ اور ایک روایت ہے 1,80,000۔ یہ روایتیں تو میں نے پڑھی، لیکن مفتی زربری خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے تقریر میں نے سنا انبیاء کی تعداد حضرت بیان فرماتے ہیں 2,60,000۔ مولانا آپ ہی کی تقریر کا تعلق تھامتا ہوں، جتنے انبیاء آئے اتنی بات تو پکی ہے کہ میرے نبی سے پہلے آئے، لیکن کتنے آئے اللہ جانتا۔ اب اور تمہیں کون رکھو، کتنے رکھو، بار بار اپنا خود کو ستا رکھو۔ ایک عورت ایک عامل صاحب کے پاس گئی، کہتے ایک لطیفہ سنو، سنتے کہ تو سنا تو نہیں سنتے کہ تو بھی سنا تو تم نہ خود کو ہمیں کیا بیان کرنا۔ کہ ایک مسجد میں صدر صاحب کا قانون، خطیب صاحب صدر صاحب کو پوچھ کو عنوان طے کرنا کہتے اب کو اندہ مونچی کی تنجاؤ کی منظر ایسے نکالا میرے پاس سے داکر سو وہی پکے کچے رہتے تو اب تک کا مسلمی کا جنازہ اٹھا تھا۔ صدر صاحب کو پوچھ کو خطیب صاحب عنوان طے کرنا کہتے ذرا دن کے بعد صدر صاحب بولیں گے بندیوں پوچھ کو گھر کا سالن بھی طے کرو۔ ایسا معلوم ہو رہا مرغی کو پوچھ کو مسالہ پیسنا۔ اسی لیے تو یہ بربادیاں ہیں۔ اب چھوڑ رہے ہیں ذرہ علماء کو، مولانا توجہ چاہتا ہوں، اب ذرہ چھوڑ رہے ہیں علماء کو۔ یہی اگر 20-25 سال پہلے چھوڑ دے آج ملک کا حال ہی کچھ اور ہوتا۔ اب آپ الیکشن ہے تو مولانا ذرہ الیکشن میں بولو قرآن حدیث کی روشنی میں بابا ان کا الیکشن ہمیں بخاری کی روشنی میں بولا کرتے ان کا الیکشن قرآن کی تفسیر کی روشنی میں بولا کرتے مولانا حالات بہت خراب ہی مولانا ذرا الیکشن قرآن حدیث کی روشنی میں بولو۔ یہ بولنا یہ اجازت 25-30 سال پہلے دیکھو رکھتے تو آج ریاست ہمارے ہاتھ میں ہوتا، ملک ہمارے ہاتھ میں ہوتا۔ ابھی بھی چھوڑے نہیں،
یہ مسجدوں میں چھوڑے ہیں تو چھوڑے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے. علماء کو بند رکھو گے, جان سے لے کر ایمان تک کا خطرہ ہے. علماء کو خیر رکھو گے, جان سے لے کر ایمان تک کا خطرہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. غرض بات لمبی ہو جائے گی. یہ عورت ایک عامل صاحب کے پاس گئی, کہتے جا کر بولی, کہتے کیا کی ہے کہ عامل صاحب بولے, کہتے تم نے بہت بڑا کالا جادو کرو. تبھی مجھے معلوم ہوا سو جادو کے بھی کلرہ ہوتی ہے. جادو کے بھی کلرہ ہوتی, کالا جادو کا تو سفید جادو کیا پوچھنا نہیں پوچھنا, کالا جادو پیلا جادو کا تو جادو. یہ ہمارے نوجوانوں کو بدل نہیں کہ حضرت شکیل بن حنیف کے ہو رہی, گوہر شاہی کے جو ہو رہے, ان کے ہو رہے نا, ان کے سبقہ پڑھ کر نہیں ہو رہی ہیں, ان کی جادو کا اثر ہو رہا. یہ پکی بات اللہ کی قسم. مسجد ہے یہ, مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں, شکیل بن حنیف کا جو حملہ ہو رہا ہے, گوہر شاہی کا جو حملہ ہو رہا ہے, مرزا انجینئر مرزا کا جو حملہ ہو رہا ہے, فلاں اور فلاں دشمنان اسلام کا جو حملہ ہو رہا ہے, یہ ان کے اسباق نہیں ہے, ان کا جادو کا اثر پڑ رہا ہے. اسی لیے صبح شام جادو سے بچنے کی دعائیں پڑھا کرو. انشاءاللہ تعالی جسم ہی کی حفاظت نہیں ہوگی, ایمان کی حفاظت ہوگی. جسم ہی کی حفاظت نہیں ہوگی, ایمان کی حفاظت ہوگی. ورنہ ایک سادے سے سادہ مسلمان بھی شکیل بن حنیف کو مہدی ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضرت نہیں ہوتا. اتنا بھی پاگل نہیں ہے, اتنا بھی دیوانہ نہیں ہے, اتنا بھی اندھا نہیں ہے کہ شکیل بن حنیف کو مہدی مان لے. گرامر کو, نبی کے فرمان کو, آقا کے اشارات کو ایک طرف رکھو, شکیل بن حنیف کو ایک طرف رکھو, آرام سے معلوم ہو جاتا شکیل بن حنیف مہدی کی کمینہ کتا کی. معلوم ہو جاتا, معلوم ہو جاتا. مہدی کے بارے میں آقا ذرا یہ بھی بولوں, مہدی کے بارے میں آقا نے کیا فرمایا؟ مہدی تو بہت بڑی فضیلت والی ذات ہے. مولانا میں یہاں تک کہتا ہوں, 1,20,000 پر 3,990 پر 9 نبیوں نے میرے نبی کے آنے کی بشارت دی. میرے نبی نے مہدی کے آنے کی بشارت دی. وہ ذات ہے حضرت مہدی جس کے آنے کی بشارت میرے آقا نے دی. یہ فضیلت تو ابو حنیفہ کو بھی حاصل نہیں, یہ فضیلت تو امام شافعی کو بھی حاصل نہیں, یہ فضیلت تو امام بخاری کو بھی حاصل نہیں ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. فضیلت کسی کو کس کو کچھ مل جاتی ہے. ابو حنیفہ کی فضیلت الگ, امام شافعی کی فضیلت الگ, امام مالک کی فضیلت الگ, احمد بن حنبل کی فضیلت الگ, پیر کی فضیلت الگ, جنید بغدادی کی فضیلت الگ, خواجہ غریب نواز کی فضیلت الگ, بندہ نواز کی فضیلت الگ ہے. اسی طریقے سے حضرت مہدی کی فضیلت الگ ہے. ان کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے. تمام نبیوں نے میرے نبی کے آنے کی بشارت دی, لیکن میرے نبی نے مہدی کے آنے کی بشارت دی. آقا اپنے بعد کسی کے آنے کی بشارت نہیں دی. اگر دی تو صرف 2 کی, ایک عیسیٰ کی, ایک مہدی کی. پورا ذخیرہ ہمارے سامنے ہے الحمدللہ. اور آخر میں یہاں تک فرمایا جو مہدی آئے گی ان کا نام مہدی نہیں ہوگا. مہدی تو خطاب ہے. حضرت صدر صاحب ہے, حضرت کا نام صدر صاحب نہیں ہے. حضرت کا اعزاز ہے, خطاب ہے. وہ آج کے جلسے کے صدر جلسہ, ان کا نام صدر صاحب کیا خطاب ہے. مہدی نام نہیں, مہدی کیا ہے, پھر نام ان کا کیا. آقا نے فرمایا اسم اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا. یعنی مطلب
مطلب میرا نام محمد ہے تو اس کا نام بھی محمد ہے. اس وادی اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہے. ان کی ماں کا نام میری ماں کے نام کا. 100 سے زیادہ ایسے محمد پیدا ہوئے ہیں جن کے باپ کا نام عبداللہ، ماں کا نام آمینہ ہے، لیکن کسی نے بھی مہدی کا دعویٰ نہیں کیا. انہیں بھگو ہو بھی نام محمد نہیں. ابھی آپ تو وہاں تک آپ کو پڑھو ترتیب سے مسالے ڈالے تو بریانی میں مزہ آتا. کیا مفتی صاحب ترتیب سے بولا، سمجھو، ریکارڈ کرو. آپ باندھو مدینے سے مکے سے فوٹ مہدی آگے ووٹ کرو. انشاءاللہ سب سے پہلے ہمیں ہم تمہارا کیا بابا انتظار، تمہارے سے زیادہ ہمارا انتظار ہے. آپ کوئی پلان نہیں چلے گا، کوئی تدبیر نہیں چلے گی، کوئی نظام نہیں چلے گا، اب اللہ کی مدد ہی چلے گی. وہ مدد مہدی کی شکل میں آنے والی ہے. تسلی ہے پلانا، تدبیر تسلی ہے مولانا. اب عالمی انقلاب کے لیے کوئی تدبیر کام نہیں آئے گی، کوئی پلان کام نہیں آئے گا، کوئی الہی عمل کام نہیں آئے گا. اب عالمی انقلاب کے لیے اللہ کی مدد، نبی کی بشارت ہی کام آئے گی. وہ اللہ کی مدد، نبی کی بشارت جو بزرگوں کی شکل میں آنے والی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ سارے عالم میں اچھے دن آنے والے ہیں. اور یہ پی ایم کی بات پر بھروسہ کرو، اچھے دن آنے والے ہیں. پی ایم کی بات کرو، ایک پی ایم بولے عمومی دلی والے پی ایم بولے اچھے دن آنے والے ہی. 10 سال ہو گئے انتظار کرو میں بھی تھکا. اب یہ پی ایم بول رہا ہے اچھے دن آنے والے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آئیں گے. وہ پی ایم جو بولے کیسا بولے ہم نہ نہیں معلوم. یہ پی ایم جو بول رہے ہیں پیارے آقا کے فرمان کا سہارا لے کر بول رہے ہیں. آقا فرماتے ان کا نام، مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد. ان کے ابا کا نام بولو، اماں کا نام آمینہ. ذہن میں رکھو میں کہاں سے یہاں آیا. حشر کا میدان، لطیفہ، شکیل بن حنیف. پھر مجھے واپس جانا ہے. کب تک بیان کروں گا اٹینڈ نہیں ہوتا حضرت میں. لیکن اتنی تو تسلی دے دوں ان کو، کیا مجھے بھوک کب لگتی تھی تب بیان کرتا. اب کیا کریں گے معلوم کیا مولانا؟ بیان نہیں سنیں گے، دعا کریں گے اللہ مزمین صاحب کو جلدی بھوک عطا فرما. اصل میں کل بڑے لمبے سفر میں تھا، بیچ میں بنگلور آنے کا مجھے موقع ہی نہیں تھا. اب میں رات کو پھر 2 بجے نکلنا، لیکن حضرت کا فون آیا تو میں نے انکار بھی کیا. لیکن حوالہ تحفظ نبوت کا دیا تو میں نے کہا کہ نہیں، مجھے نبی کی محبت میں جان قربان کرنا ہے، سفر کا اعتبار کیا ہے. آیا تو صرف اسی لیے آیا. اب جاؤں گا پھر سیدھے وہ دور چلا گیا، گردنیں کٹا کر ثبوت عشق دیتے تھے. اب ہم تو صرف انگلی کاٹنا، کاٹنا بھی نہیں، انگلیاں میں خون بھی لگا لیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا. انگلیوں میں خون بھی ایسا لگا لیں گے بیڑا پار ہو جائے گا. کیونکہ میرا اللہ، آپ کا اللہ، کائنات کا اللہ بہا ہی نہیں دیکھتا، بہانے بھی دیکھتا ہے. بہا ہی نہیں دیکھتا، بہانے بھی دیکھ دیتا ہے. مہدی کا نام کیا ہوگا؟ ابا کا نام ان کے امی کا نام. پھر آقا نے فرمایا مہدی کے ابا کا خاندان سلسلہ حسن تک پہنچے گا. کتنی علامت؟
پھر آقا نے فرمایا مہدی کے اماں کا سلسلہ حسین تک پہنچا. پھر آقا نے فرمایا چھوٹی مدینے میں پیدا ہو. یہ گھگو یہ بھی اس کے اندر ہے کہتے ہیں نام شکیل اس کا، بابا کا نام حنیف، اماں کا نام خاتون آپا. اب بابا کا سلسلہ کہاں جا رہا ہے، اماں کا سلسلہ کہاں جا رہا ہے؟ 5 بھی نہیں چٹا. مہدی کہاں پیدا ہوگی؟ انہیں کہاں پیدا ہوگی؟ بہار ماشاء اللہ. بہار معلوم امریکہ میں ملک میں ہے اس وقت. ملک کی حکومت کا کنٹرول اور میں گہرائی میں نہیں جاتا. ہمارے علماء کا تعلق بھی بہار سے ہے. کہیں میں زمین پر بات کروں تو ہمارے علماء کا دل ٹوٹ جائے. میں اچھا نہیں سمجھتا. بہار میں پیدا ہوا. اللہ اکبر کبیر. آقا نے فرمایا ان کی زبان کنت ہوگی. صاف حضرت جیسے تقریر کرے نہیں، الحمدللہ جو میں کر رہا ہوں نہیں، حضرت جیسے کرتے نہیں، ویسا نہیں کر سکیں گے. جملے ادا کرنے پر ہٹلاہٹ ہوگی، ایسا کریں گے. یہ بھی نبی نے بتایا. جب وقت پر جملہ زبان سے ادا نہ ہو، کروڑوں رحمت نازل ہو میرے آقا پر، ان تمام باتوں کو جو لوگ غیب کہتے ہیں ہم اس کو معجزہ کہتے ہیں. نگاہ نبوت ہے. قیامت تک کی چیزیں نظر آ گئی. جو ہوا وہ بھی نظر آ گیا، جو ہونے والا ہے وہ بھی نظر آ گیا. اسے کچھ کہتے ہیں، ہم اسے معجزہ کہتے ہیں. آقا نے فرمایا وہ کتنی بات کرنے میں ہکلاہٹ کرے گا، جملہ وقت پر ادا نہ ہو تو اپنے آپ پر بیزار ہو کر اپنے بائیں بال پر ایسا مارے گا. اشارہ کر کے نبی نے بتایا. اور سنو، دیوانہ اٹھا ملیدہ کٹیا. بھائی مہدی کا تو مان لے نہیں، گرامر نبی رکھے ہیں. نبی کو معلوم تھا کہ میں گرامر نہ بتاؤں تو میری امت برباد ہو جائے گی. یہ باتیں بتانے کی نبی کو کیا ضرورت ہے؟ ابو بکر کی پہچان نبی نے بتائی، عمر کی پہچان نبی نے بتائی، عثمان کی پہچان نبی نے بتائی. بہت بڑی پیش کر رہا ہوں، علماء میرے حق میں دعا کر دے اور تسبیح کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حنیفہ کی پہچان و علامات بتائے، امام شافعی کی پہچان و علامات بتائے. کیوں نہیں بتائے؟ زمانہ اچھا ہے، عقیدے خراب نہیں، دعوے بھی غلط نہیں ہوں گے، میری امت خلق برباد نہیں ہوگی. لیکن مہدی کی علامت نبی نے کیوں بتائی؟ اس لیے کہ زمانہ خراب ہے، زمانے والے خراب ہیں. اگر میں علامات نہ بتاؤں تو میری امت کا ایمان غلط ہو جائے. نازل ہو، ذرا محبت پر میرے نبی پر ضرور پڑھ دو. ہماری طرف سے یہی تو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا نے علامتیں کیوں بتائی اس کی وجہ بھی میں نے بتا دیا، کیونکہ ابو حنیفہ کا زمانہ خراب نہیں. ابو حنیفہ امامت کا تو دعویٰ کریں گے لیکن مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے. حضرت بخاری محدث ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں لیکن مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں. لیکن مہدی کی علامت نبی نے بتائی. کیوں؟ میں اگر علامات نہ بتاؤں
تو جاہلی دور کا میرا غلام برباد ہو جائے گا. یہ ایک 40 علامتیں ہیں مہدی کے، 40 علامتیں تفصیل کے ساتھ زبان سے. اور 40 سال تک پتہ بھی نہیں چلے گا کہ مہدی کو کہ میں مہدی ہوں. حافظ ہوں گے، عالم ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، عاشق رسول ہوں گے، آل رسول میں سے ہوں گے، سادات میں سے ہوں گے. آقا سے محبت ہوگی، سب سے زیادہ ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں عام لوگوں کے مقابلے میں سیدوں کے دلوں میں حضور کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ایک نبوت کا اثر بھی ہے تو دوسرا خاندان کا بھی اثر ہے. اور پیدا بھی ہوں گے تو مدینے میں ہوں گے. پورا تفصیلات بیان نہیں کروں گا، 2-3 بول کر آگے گزر جاتا ہوں. وقت کا تقاضا بھی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ علماء یاد کیے کا شکریہ ہے. میں ہمیشہ سفر میں رہتا ہوں، لیکن مولانا رمضان کے بعد پھر پہلے موقع پر خدمت کے لیے میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تمہیں ہم نہ چھوڑے تو بھی ہمیں تم نہ نہیں چھوڑی. یقین نہیں آیا تو I love you. کیا حضرت؟ تمہیں ہم نہ چھوڑے تو بھی ہمیں تم نہ نہیں چھوڑیں گے. اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں صدر صاحب. ان کو سوال نہیں ہوگا ہمارے بارے میں، لیکن ہم کو سوال ہوگا ان کے بارے میں. ہمیں تمہارے پیچھے کیوں پڑتے معلوم؟ ہماری اپنی نجات ہونا ضروری ہے. ہدایت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. محنت کریں گے حق ادا ہوگا. حشر کے میدان میں شرمندہ ہونا نہیں چاہتے، محروم القسمت ہونا نہیں چاہتے، لیکن اچھا ہے مسافر کے لیے ہمارا ہاتھ بڑھ رہا ہے تو تمہارا ہاتھ بھی بڑھا لو. جب ہمارا تمہارا اتحاد ہو جائے گا، دشمن کو مارنے کی ضرورت نہیں، آپ خود مر جائے گا. دشمن کو مارنے کی ضرورت نہیں، آپ خود مر جائے گا. بس ذرا تمہیں آگے بڑھو، ذرا ہمیں آگے بڑھتے یہ پیڑے پار ہو جائیں گی. حضرت مہدی آقا نے کیا فرمایا سنو. کیا فرماتے ہیں آقا؟ یاد رکھیں گے بابا. آقا فرماتے ہیں مہدی میرے جیسا ہوگا. مہدی یہ بھی نہیں کہا کہ مہدی کے جیسا میں ہوں. آقا کسی کے جیسے نہیں، ہر حسین چیز آقا جیسی ہے. تصویر کی نسبت ادھر سے ادھر نہیں، ادھر سے ادھر. آقا ان کے جیسے نہیں، تینوں آقا کے جیسے. آقا یوسف کے جیسے نہیں، یوسف علیہ السلام آقا جیسے. حسن کے جیسے آقا نہیں، آقا کے جیسے حسن. حسین کے جیسے آقا نہیں، حسین آقا کے جیسے. مہدی کے جیسے آقا نہیں، مہدی کس کے جیسے؟ آقا کے جیسے. مہدی کا حسن آقا کے حسن کا صدقہ. سبحان اللہ. ایک روایت تو یہاں تک ہے، آقا نے فرمایا میرے مہدی کے زمانے میں جس نے مہدی کو دیکھا گویا کہ اس نے مجھے کو دیکھا. تقریباً صورت ملتی جلتی ہوگی. سبحان اللہ. اورنگاباد گیا حضرت میں، جاتے رہتا ہوں. اورنگاباد معلوم؟ ارے مہاراشٹر. جا کر صبح ہی اتریا، زبردست ناشتہ. اس کے بعد بولے حضرت 2 بجے تک آپ آرام کرو. میں بولا کانتے بھی گیا تو آرام ہی کرتو سو، لیکن آج آرام کرنا نہیں ہے. 2 میرے ارادے ہی، مقصد ہی. کیا؟ ایک حضرت اورنگزیب کی مزار پر حاضری دینا، دوسرا مہدی سے ملاقات کرنا. ذرا مجھے ایکٹنگ بھی آتی ہے. پورے سیریس انداز سے کہا مجھے بھی مہدی سے ملنا. کیا
मेहंदी से मिलना, वो लगा परेशान हो गए, कहा मैं भी कन्वर्टेड क्यों, क्योंकि मैं बहुत बड़ी बात बताया मौलाना, ये अपनी मर्जी के अकीदे की बात होती तो मसला जाहिलों तक रहता है। तब तो चाहता हूं अगर उलमाए किराम, बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, तब अगर मसला जाहिलों की अकीदे तक होती बात तो मसला जाहिलों तक होता। ये मसला अकीदे का नहीं, ये मसला जादू का है। इसीलिए मुल्क और बैरूनी मुल्क में कुछ उलमा भी इसके गिरफ्तार हो चुके हैं। बताऊंगा आपको, 3 नाम बता सकता हूं जो आलिम है जो इस वक्त मुब्तला है। 3 उलमा का नाम बता सकता हूं मैं जो आलिम है, मुब्तला है। इससे साफ पता चलता है कि अकीदा नहीं, ये जादू है। अकीदा कोई जादू है। तो मैंने कहा कि मुझे मेहंदी से भी मिलना है। आपने जी मिला, नौजवानों ने परेशानी का इजहार किया, कहा कि औरंगजेब के मज़ार तक आपको पहुंचा सकते हैं ज़ियारत करके, लेकिन उन तक नहीं जाते। जब उनके चेहरों में परेशानी देखा तो मैं ज्यादा मजाक नहीं किया। मैं बोला भाई मजाक करो उसको, मैं कभी कन्वर्ट को नहीं हूँ, गूगल से मिल को बात करने का इरादा है, हो सके तो समझा को। तो तब नौजवान तसल्ली में आकर बोले हजरत उनसे मिल नहीं सकते हजरत, कि भाई उन्हें अंदर है हजरत। मैं बड़ा ध्यान गया उन्हें कि कदों ने मेहंदी नहीं, उन्हें आपा अंदर गए तो आपा। बाद में भाई दोस्तों को बोलिया कम से कम उसकी फोटो भी रही तो दिखाओ, भी आके उन्हें कौन ही देखेंगे बोलकर एक दूसरे इशारा करेंगे, कर दो इशारा कर को। एक नौजवान मोबाइल में फोटो निकाल को दिखाया, इन्हें चित्रत बोलकर क्या थी मालूम सूरत तेरे तहकीक में भी देखो नको, बच्चे डर को उठते नहीं, उसकी फोटो देखते तो तुम्हें भी आता में डर को उठेंगे। तो एक इशारा देता हूं मैं, तुम्हें समझ जाओ, बच्चे नहीं समझना अच्छा है। तुम्हें ऐसा डर को उठे तो तुम्हारे बिस्तर का नुकसान होगा। समझे नहीं समझे? बड़े भोले की तुम लगा। पर्सनल मेरे से मिलो, होशियार करवाता हूं। इसी फोटो हजरत अल्लाहु अकबर कबीरा, वो दाना के टोपी पहन लिया गुगु, कलर तो फेयर लवली भी देखा कल्ले। हमारा अब्बा ज़कीरा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कौन बीड़ी पीता नहीं पीता उनको मालूम करना है तो कल्ले देखना है। कौन बीड़ी पीता नहीं पीता, सिगरेट पीता नहीं पीता उनको मालूम करना है तो क्या देखना, कल्ले देखना है। की कहते गजीब गजीब को अंदर चले जाते कहते उन्हें इतना मारा है, एक इंच गड़ा पड़ गया है। इधर 100 ग्राम अंबोजा सीमेंट, इधर 100 ग्राम अंबोजा सीमेंट सर्जरी करना, तब जाकर कल्ले जर्रा दीदारू नजर आएंगे। ये वो मसूर की दाल है जिसके हुस्न को आका ने बयान किया है, उसका हुस्न कैसा होना चाहिए, उसको देखना नबी के हुस्न को देखने के बराबर है। और आका का हुस्न कैसा था, शायर कहता है चांद तारे ही क्या देखते रह गए, ये अर्ज़ो समा देखते रह गए। नहीं बोल रहे सुभान अल्लाह, नहीं बोल रहे, 12 बजे तक नहीं पढ़े बोलो। चांद तारे ही क्या देखते रह गए,
کعبے کے سامنے دیوار کے سامنے جو ہوگی وہ کسی عمل اور کرامت کو دیکھ کر مہدی کو پہچانا نہیں جائے گا بلکہ حضرت مہدی کو پہچانا جائے گا تو ان کے حسن کو دیکھ کر پہچانا جائے گا اور ان کے حسن کو دیکھ کر پہچانا جائے گا. نوجوانوں مجھے معاف فرماؤ, میں تمہارے ماحول کی بات کرنا چاہتا ہوں, میں تمہارے ماحول کی مثال دینا چاہتا ہوں. جس لڑکی سے تم محبت کرتے ہو اس کا حسن دیکھتے ہو, جسے تم مہدی مانتے ہو اسے حسن دیکھتے ہو. اگر یہ علماء مجھے اجازت دیے تو میں فتویٰ دے دیتا ہوں, یہ گھگو کی فوٹو دیکھے تو وضو ٹوٹ جاتا وہ صورت ہے حضرت, کیونکہ جھوٹے دعوے داروں کے چہرے میں اللہ کی لعنت ہوتی ہے. غلام احمد قادیانی, غلام احمد احمد غلام احمد قادیانی, دیکھو فوٹو ہمارا تھوک بھی اچھی جگہ پڑھنا گلی یادگیر میں بول کر آیا سے دھولا ہے ٹھیک ہے. تو یادگیر ان کے مرکزوں میں سے ایک مرکز ہے. صورت دیکھو غلام احمد قادیانی کی صورت دیکھو, مجھے اس کی فکر نہیں حضرت, اس کی جوڑوں کی فکر نہیں. یہ صورت میں پسند کر کو شادی کیسا کریں گے, وہ صورت کو اس کی جوڑوں پسند کر کو شادی کیسے کرے, کیونکہ جھوٹے جو دعوے کرتے نہیں ان کے چہروں پہ, جھوٹے کے چہرے پر ان کی لعنت نہیں ہوتی. جھوٹے دعوے کرنے والوں کے چہروں پر لعنت خطرناک ہوتی ہے. اور یہ علامات ہے, کبھی علماء کرام کے ساتھ بات کر سن لینا. اللہ کے واسطے ایمان بچاؤ, اللہ کے واسطے ایمان بچاؤ. اور نبی کو صدیق اپنی کو پکڑ لگا گئے, یہ تو تمہارے بابا جی کے تو مانتے ہیں, مجھے بھی حلال ہے بابا, گوئے ہی نہ کبھی تمہارے بابا, کالے ہی نہ کبھی, ووٹ نہیں دے کبھی, پیسے نہ نہیں تمہارے بابا. کسے نے بابا بول رہا سنو, گورا ہوا تو کیا بابا ہو جاتا, موٹا رہا تو کیا بابا ہو جاتا, کار والا ہوا تو کیا بابا ہو جاتا, بلڈنگ والا ہوا تو کیا بابا ہو جاتا. ویسے ہی ٹوپی والا رہا تو کیا مہدی ہو جاتا, داڑھی والا رہا تو کیا مہدی ہو جاتا, جھمکے والا رہا تو کیا مہدی ہو جاتا, ہاتھوں میں نسبرزم دکھا دے تو کیا مہدی ہو جاتا. ذرا سمجھو میرے پیارو, کسی اور مرد کو باپ ماننے تیار نہیں, اور آج ہمارے نوجوانوں کا عقیدہ کہ کسی اور کو نبی بھی مان رہے ہیں, مہدی بھی مان رہے ہیں. اور اتنے زیادہ شرم کی بات کیا ہے, مہدی ہونے کا دعویٰ ہمارے میں کر رہے ہیں, عیسیٰ ہونے کا دعویٰ ہمارے میں کر رہے ہیں, نبی ہونے کا دعویٰ ہمارے میں کر رہے ہیں. جبکہ دجال آنے کا عقیدہ یہودیوں کا ہے, ان میں سے آج تک کوئی اپنے آپ کو دجال نہیں کہا. عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. اور میں نہیں مانوں کہ بھولے والے ہیں, میں جاہل نہیں کہتا آپ کو, آپ بہت بھولے والے ہیں, علم سے دور ہیں, لیکن نئی بات آ گئی تو کہ میں قبول بھی کروں ان کو, انکار بھی کروں ان کو. کرنے والے کو پکڑ رکھو, حضرت کے پاس آ جاؤ, بس ہوتا ہے. حضرت کو اٹھنے کی بھی ضرورت نہیں, بیٹھے بیٹھے پورا کام کر دیتے. بولو سبحان اللہ, بولو. طاقت بھی تو ایک اللہ کی نعمت ہے نا بھائی, جسامت بھی تو ایک اللہ کی نعمت ہے نا. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ, علم بھی اللہ کی نعمت ہے تو جسم بھی اللہ کی نعمت ہے. وہ نہیں ہونے کی وجہ سے میں پریشان ہوں. بھائی آپ کے بعد مجھے کوئی سلام ہی نہیں کرتا, میں سب نہیں, ذرا کوئی بھی موٹا کوئی بھی نبی بات کرے تو مجھے قبول بھی کرو ان کو, انکار بھی کرو ان کو. پکڑنے کو سیدھا حضرت کے پاس آ جاؤ. حضرت اب تک تمہیں نہیں بولے سو بات انہیں بول رہا ہے حضرت. کیا بول رہا ہے, ان کے گاؤں میں وہیں سے ہوتے ہیں حضرت. حضرت تصدیق کر ڈالے, آؤ ہو سکتا, جاتے جاتے ایک بریانی کھلاؤ.
آئس کریم کھلاؤ، منچوری چکن کھلاؤ، منہ میں پانی آ رہا ہے کیا؟ بریانی کھلاؤ۔ حضرت اگر صحیح بولیا بولو، اگر حضرت بولے غلط ہے بات، یہ اعمال کو خطرہ نہیں، عقیدے کو خطرہ ہے۔ جس کی فکر پورے ملک میں ہو رہی ہے یہی وہ فکر ہے۔ حضرت کو سلام کر دو، کو اسے چھوڑو، اسے پکڑ کے بجاؤ، وہاں بھیجو، پھر حشر کا میدان میں ملنا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ نہیں کہتا، نہیں سمجھاتا بھی نہیں، تو سمجھ جاؤ۔ اتنا نئی بات آئی تو آ جاؤ علماء کے پاس۔ ان خبیثوں میں سے آج تک کوئی خبیث کسی عالم کے پاس نہیں آیا۔ میں نے غلام احمد قادیانی کی پوری تاریخ پڑھی، آج تک کسی مولوی کے ساتھ نہیں بیٹھا، کسی کے ساتھ نہیں بیٹھا۔ آج پڑوسی ملک میں بڑے بڑے سید علماء کرام انجینئر مرزا کو بلا رہے ہیں، ایک کا ہوتا تو زیادہ۔ جو 100 کا نتیجہ بنتا ہے نا، وہ علماء کے سامنے نہیں جاتا۔ اللہ کے واسطے ایمان بچاؤ، تحفظ ختم نبوت، اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا میرے آخری نبی، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آج میرے آقا کی نبوت پر حملے ہو رہے ہیں، اور ذرا زور پکڑے ہی وہ حملے۔ ایسے وقت میں چھوٹے چھوٹے محلوں میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، بڑے بڑے شہروں میں جیسے جیسے علماء کرام کی طاقت ہے، وہ تمام علماء کرام مل کر کام شروع کر چکے ہیں۔ علاقہ کیا ہے؟ مولانا کی خدمتیں اور کثیر تعداد میں علماء۔ اور یہ بھی سن کر بہت افسوس ہوتا ہے، اچھے کام میں رکاوٹیں پیدا کرنا۔ لوگ کس کام میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں؟ کرنے والے ذرا سوچے، دنیا تو چل جائے گی، حشر کے میدان میں آپ کو چہرہ کیا دکھاؤ گے؟ اچھا کام ہے، میرا خاندان الگ، تمہارا خاندان الگ، میرا مسلک الگ، تمہارا مسلک الگ۔ اگر اچھا کام ہے تو میں کرتا ہوں تو تمہیں ساتھ دینا، تمہارا ایمان ہے تمہیں کرتے ہیں تو میں ساتھ دینا، میرا ایمان ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ اچھا کام، ضرورت والا کام، اس میں عہدے مت دیکھو، کرسیاں مت دیکھو، عمر مت دیکھو، نسبتیں مت دیکھو، کلر مت دیکھو، تمہیں اچھا کام کر رہے ہیں میں ساتھ دینا، یہ میرا ایمان ہے۔ میں اچھا کام کر رہا ہوں، میرا ساتھ دینا تمہارا ایمان ہے۔ بڑے بنو کہ چھوٹے رہو اپنی جگہ پر، بڑا اور چھوٹا کام کا مقصود نہیں، کام مقصود ہے۔ کام مقصود، جو باتیں میں کیا کیا یہ مولانا نہیں کر سکتے؟ مولانا نہیں کر سکتے، مولانا نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں، لیکن ذرا انداز میرا الگ، مولانا کا الگ۔ مولانا نے سوچا کہ اس قوم کو سمجھانے کے لیے کس انداز کی ضرورت ہے، بات وہی کرے گا مصوی جو میں کرنے والا ہوں، لیکن کام اصل ہے تو مولانا نے اپنا کام میرے حوالے کی، بس ہو گیا۔ اسی کو کہتے ہیں اخلاص۔ اب کیا میں صدر نہیں بن سکتا؟ بڑا صدر بن سکتا ہوں؟ ارے نہیں بن سکتا؟ تو میں سوچا نا میرے اپنے آپ پر گھر بنا دیا، چلیے بولا بن سکتا نہیں بن سکتا صدر نہیں، لیکن میں بنا تو کام نہیں ہوگا، مولانا صدر رہے کام میں کروں۔ کون بھی بڑے بندے میں بابا کام کرو، ٹانگ مت کھینچو، ہاتھ پکڑو، ٹانگ مت کھینچو، ہاتھ پکڑو۔ اچھے اچھوں کے اندر یہ بیماری ہم نے دیکھا، نمازوں کے نشہ میں اس قسم کی بیماری میں مبتلا۔ کتنا زبردست کام ہے یہ، اس کام میں اختلاف نہیں میرے پیاروں۔ پہلی بات بتایا تحفظ ختم نبوت کی نجات، دوسری بات بتایا زیارت، تیسری بات
بتا رہا ہوں میں، حشر کا میدان ہوگا. انبیاء کی تعداد، عورت گئی مولانا کے پاس آیا سو. انبیاء کی تعداد کتنی؟ 1,24,000، 1,35,000، 1,80,000، 2,60,000. ایک عورت ایک عامل صاحب کے پاس گئی، کہتے علاقے میں عاملہ ہی، ارے عاملہ ہی نہیں کہ تو بولو میں چاہ کو بھیجا تو ہوں. عامل صاحب کے پاس گئی، کہتے کیا کرنی سنائی ادھر. عامل صاحب بولے کہتے ہو جاتا تمہارا کام. عورت پوچھی کہتے ہدیہ کیا حضرت؟ فیس نہیں. عامل صاحب بھی بہت ہوشیار تھے، بولے کہتے کیا بھی نہیں ماں، ایک نبی کی طرف سے 1 روپیہ دو. دیر سے سمجھتے پیار بھی بہت سلو ہے. ایک نبی کی طرف سے 1 روپیہ دو. جلدی سمجھ گئی انہیں. تھی مہالکشمی پورم کی. انہیں بولی بالکل انشاءاللہ ضرور حضرت تمہیں نبیہ کا نام بول دے دو، میں پیسے رکھ دے دوں. نبیہ کا نام بول دے دو، میں پیسے رکھ دے دوں. انا اٹکنا اٹکم مبینہ. حشر کا میدان ہوگا. تمام انبیاء بھی پریشان، اولیاء بھی پریشان، غوث و قطب دال بھی پریشان، یہاں تک کہ امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین والمرسلین، خاتم النبیین والمرسلین بھی پریشان ہوں گے. فرق یہ ہوگا، آدم کو اپنی فکر، شیش کو اپنی فکر، نوح کو اپنی فکر، ابراہیم و اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنی فکر ہوگی. میرے نبی کو اپنی فکر نہیں، امت کی فکر ہوگی. انبیاء کے پاس جائیں گے. علامہ جلال الدین سیوطی نے خصائص میں لکھا ہے، میں دلیل اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ علماء کے سامنے میری بات ثابت ہو جائے. آدم کی امت آدم کے پاس جائے گی، نوح کی امت نوح کے پاس جائے گی، موسیٰ کی امت موسیٰ کے پاس جائے گی. لیکن ان امتوں کے نبیاں بھی کیا کہیں گے؟ ہم نہ چھوڑو. اس وقت محمد صرف اپنی امت کا نبی نہیں ہے، تمہارا بھی نبی ہے، ہمارا بھی نبی ہے. جاؤ اس کے پاس. اللہ کسی کی سفارش قبول کریں گے. محمد رسول اللہ صحابہ کے پاس جائیں گے. پوائنٹ یاد رکھنا، پوائنٹ یاد رکھنا، پوائنٹ یاد رکھنا. صحابہ کے پاس آ کر یا رسول اللہ ذرا ہماری بھی سفارش کر دے، ہماری بھی سفارش کر دے، ہماری بھی سفارش کریں گے. ہر گنہگار نبی کی خدمت میں پہنچے گا، لیکن تحفظ ختم نبوت کا خاتم نبی کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے خود نبی بلائے گی. تحفظ ختم نبوت کے خادم نبی کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے خود نبی بلائیں گے. دنیا میں میری نبوت کی تو حفاظت کیا، آخرت ہے جہنم سے میں تیری حفاظت کروں. بن جاؤ. میں اپنے ذہن میں اس عنوان کا درزدیہ بحمد اللہ و بفضل اللہ رکھا ہوں، اس کا میں نے صرف 2% حصہ نہیں رکھا. پھر کبھی انشاءاللہ خدمت میں حاضر رہوں، اپنی جان کا قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. دوستو اس میں کوئی جماعت کوئی جمعیت کا مسئلہ نہیں، یہ میرا اپنا ذاتی فرض ہے، تمہارا اپنا ذاتی فرض ہے. کارڈ دینے والے ہی ذمہ دار نہیں، جن کو کارڈ نہیں ملا وہ بھی ذمہ دار ہے. کیا مولانا؟ جن کے ہاتھوں میں حضرت صدر صاحب دعوت برکاتہ نے کارڈ دیا وہی ذمہ دار نہیں، آپ میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. بس میں ایک اعلان کرتا ہوں، آپ ہاتھ اٹھا دیں، انشاءاللہ تعالی یہ لمحہ بھی داخلے کے لیے کافی ہو جائے گا. بولو تحفظ ختم نبوت کا کون کون ممبر بننا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ. سب کے سب اب سے تحفظ ختم نبوت کے 3 فرق ہیں. بس ایک نظام تو ہونا چاہیے نا. نظام نہ ہو تو
پھر ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ میں حضرت صدر صاحب سے ذمہ داران علماء کرناٹکا فاؤنڈیشن سے گزارش کرتا ہوں سب کا نام اندراج کرائیں، کیونکہ یہ ان کے جذبے کی بات ہے، ان کے شوق کی بات ہے، ان کی محبت کی بات ہے، یہ ہمارے بھائیوں کے حوصلے کی بات ہے۔ یہاں تک کہ آپ اپنے گھر کی عورتوں کے لیے بھی یہ فارم لینا چاہتے ہیں تو ضرور لیں، کیونکہ اسے معمولی نہ سمجھیں، ایک بہت بڑی بات ہے یہ اور بہت بڑا کام ہے یہ۔ انشاءاللہ علماء اس کام کرنے والوں کے فائدے جب بتائیں گے آپ سوچیں گے کہ اے کاش اس بزرگ کی جگہ میں ہوتا تو بات کچھ اور ہوتی۔ کیا سب کام کریں گے؟ انشاءاللہ۔ فتنے بڑے عجیب و غریب طریقے سے داخل ہو رہے ہیں، رمضان کے بعد ضرور آؤں گا میں انشاءاللہ۔ میں خالی کام کی فضیلت بتا کر 1.5-2 گھنٹے ہو گئے، خطرناک فتنے ہیں۔ ایک جملہ بول دیتا ہوں، یاد رکھیں۔ پہلے دشمن کیا چاہتا تھا معلوم؟ مسلمان ادھر سے مکمل ادھر آ جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے آ رہی ہے بھائی؟ پہلے دشمن کیا چاہتا تھا؟ مسلمان مکمل ادھر سے ادھر آ جائے۔ جب اس مشن پر وہ کامیاب نہ ہوا تو بڑے مشوروں کے بعد یہ فیصلہ ہوا اس کو وہیں رہنے دو، اس کے اندر کا ایمان لاؤ۔ اس پر اسے ذریعہ کامیابی مل رہی ہے انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ۔ اللہ کا فضل اس کی مدد ساتھ رہے، نسبت آقا کی اور صدقہ آقا کا رہے۔ یہ وارثین انبیاء جب تک اس دھرتی میں رہیں گے دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ یہ فارمز تقسیم کیے جائیں گے یا کیا نظام ہے اب آپ کے سامنے آئے گا۔ میں خود میرا شکریہ کوئی ذمہ دار ادا نہیں کرنا، دوسرے جلسے ہو تو الگ بات تھی، اس جلسے میں چاہتا بھی نہیں کہ کوئی فاؤنڈیشن کا ذمہ دار میرا شکریہ ادا کرے، بلکہ میں خود فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نجات کے موقع پر، مغفرت کے موقع پر، سفارش کے موقع پر اس گنہگار کو آپ لوگوں نے یاد کیا ہے، اللہ ان نمازات کو قبول فرما لے۔ میری آپ کی سب کی اللہ مغفرت کا فیصلہ فرمائے۔ اللہ ہم سے کام لے لے، اس کام کے لیے پسینہ کیا خون بھی قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ امید ہے کہ یہ دعائیں اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔